اور یہ ہمارا ایک لیول مطلب اتنا گر چکا ہے، حسد اتنا ہمارے اندر آ گیا، اور آپ سب اس کی تصدیق کریں گے، واقعتاً حقیقتاً ایسے ہے، ہم سے بھی ہو جاتا ہے۔ ایک دیہات میں نا، جیسے چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں دیہاتوں میں لگائی ہوتی ہیں، تو ایک دکان پہ نا کسی دوسرے بندے نے جا کر نا اس کو بولا کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو نا مجھے کچھ ادھار دے دے۔ یقین جانے 250 سے 400 روپے کا اس نے ادھار لیا ہے، کوئی پیسے معمولی سی رقم ہے، 250 سے 400 روپے بس، اتنا ادھار لیا۔ اب صاف ظاہر ہے جس نے دکان ڈالی وہ بھی غریب ہے، اس نے بھی ایک ایک اکٹھا کر کے اپنا مارجن بنانا ہے، تو اس سے 400 ادھار لیا۔ اس نے ہفتے بعد بولا کہ یار پیسے واپس کر دو، لگا دے دیں گے۔ ایسے ہم کرتے ہیں نا، کسی سے ادھار لیں دکان والے سے، او یار 10 روپے تو ادھار ہیں، تیرے 10 روپے اس کا 1000 ہے، تیرے 10 روپے، لیکن اس نے 1000 کی چیز لے آ کے رکھی تھی جس میں سے 10 روپے کا منافع ہونا تھا، وہ 1000 اس کا لگا ہوا ہے۔ تو آرام سے پھر رہا کہ یار 10 روپے کی کون سی اوقات ہے، تیری نظروں میں نہیں ہے، لیکن پچھلے کا تو پورا دن ضائع ہوا ہے نا 1000 کی چیز بیچنے میں۔ تو کہنے لگا نہیں دے دوں گا یار، کوئی نہیں کل دے دیں گے۔ اگلا دن پیسے، اور یار دے دیں گے۔ ایسے ہم بھی کرتے ہیں، اور خدا سخت گناہ ہے اس طرح کہنا، کہ کوئی بندے کے ساتھ آپ کوئی وعدہ کر لیں، زبان کسی کے ساتھ کر لیں، پھر اس سے پھر جائیں، یہ وعدہ خلافی ہے۔ کسی کو زبان دے کے پھر جانا، کہنے لگا یار دے دیں گے۔ ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، سال گزرا، اس کو یار غصہ چڑھ گیا، بولا یار اللہ کے بندے 300-400 روپیہ دے دے، کیوں میرے جو نا وہ دکانداری خراب کر رہا ہے، ہر روز منہ ماری ہو جاتی ہے، فائدہ ہے کوئی؟ کہنے لگا یار 400 روپیہ، 400 کے پیچھے مار رہا ہے تو اتنا کمینہ ہو گیا۔ اس طرح اس نے بات کی، لڑائی ہو گئی ان کی، لڑائی ایسی ہوئی کہ بات جو ہے نا قتل تک جا پہنچی، قتل بھی ہو گئے، لڑائیاں بڑھ گئی صرف 400 کے پیچھے۔ ایک دوسرے کے خاندان سے لوگ قتل ہو گئے، مقدمہ عدالت میں پیش ہو گیا۔ اب دونوں فریقین، ہم بھی ایسے کرتے ہیں، اگر ہمارا مقدمہ چلا جائے عدالت میں، چاہے ہم سچے ہیں یا جھوٹے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم جیت جائیں، اور ہم جیتنے کے لیے جی جان کا زور لگاتے ہیں، پیسہ لٹاتے ہیں کہ یار میں کیس جیت جاؤں، نہیں تو میری تو تھو تھو ہو جانی ہے۔ ادھر بھی یہی معاملہ، کیس جیتنے کے لیے دونوں فریقین نے جی جان کا زور لگایا، ہر چیز بیچ ڈالی، ہر چیز بیچ کر جناب وہ کیس لڑ رہے ہیں۔ جب ادھر سے بھی پیسے ختم ہو گئے، ادھر سے بھی پیسے ختم ہو گئے، صلح ہو گئی، مال و دولت گیا، اس کے بھی جانور گئے، زمین جائیداد گئی، اس کی بھی گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، صرف 400 روپے کے پیچھے۔ دونوں لڑے، جی جان سے لڑے، جب پیسہ ختم ہوا دونوں کی صلح ہو گئی۔ اب وہ احمق بندہ جس نے پیسے دینے تھے، جس کی وجہ سے لڑائی بڑھی، اب وہ اگلے دن وہاں سے گزرا، جب کیس ختم ہو گیا، صلح ہو گئی، پیسے بھی اس کے بھی لگے، اس کے بھی لگ گئے۔ اب دوسرے دن جب باہر آئے نا سارے، دوسرے دن وہی بندہ جس نے پیسے دینے تھے وہ آگے سے گزرا، کہنے لگا ہاں 10 لے لیے میرے سے پیسے تو نے؟ یار خدا کے بندے، 400 روپیہ نہ دینے کی وجہ سے تو نے لاکھوں خرچ کر دیے۔ یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، اور یہ چیز ہمیں خراب کر رہی ہے۔ ایک کیس ہو، چاہے ہم حق پر ہیں یا نہ حق ہے، ہم جیتنے کے لیے حضرت جی جان کا زور لگا دیتے، یار تو معاف کرتے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے کہ یار کوئی نہیں، یار تو لے جا، تو نے نال ساتھ لے کے جانی ہے، قبر میں لے کے جائے گا، ادھر ہی چھوڑ جائے گا نا، یار ٹھیک ہے تو لے جا۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ اگر کوئی بندہ حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز میں اس کو رب تعالیٰ سے اس کا حق دلواؤں گا۔ یہ اچھا کہ وہ اچھا ہے، یقیناً وہ اچھا ہے۔ یہ تو دنیا تو محض ایک دھوکہ ہے، تو اس چیز سے بچیں، اپنی نیکیاں نہ ضائع کریں، اپنی نیکیوں کو ختم نہ کریں۔ ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہے، یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ ہر وقت دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے، ہمیں شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یہ ہر وقت دعا کرنی چاہیے، رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔